حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، یہ آگ والا فرشتہ بھی ہے، یہ بادلوں کا فرشتہ بھی ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو اس بستی کے اوپر آگ کی بارش کر دی جائے، اگر آپ حکم فرمائیں تو بادل اتنے برسیں کہ یہ بستی پانی میں ڈوب کر ہلاک کر دی جائے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو دونوں طرفوں کے پہاڑوں کو آپس میں مسل دیا جائے، ساری بستی کے ظالم یہ بدماش انہی پہاڑوں کے درمیان میں مسل کے ختم کر دیے جائے۔ اتنے زخم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تو آسمانوں کے فرشتے ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر ان فرشتوں کی حالت بھی حالت زار بن چکی ہے، ان فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی قطاریں جاری ہو گئیں، یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا۔ اے اللہ کے نبی، اجازت دیجیے ان ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دی جائے۔ مگر جناب نبی کریم علیہ السلام صرف نبی نہیں، رحمت عالم بھی ہیں۔ فرمانے لگے، او جبریل، آج میرا دل یہ چاہتا ہے ان زخموں کی حالت میں خون آلودہ جسم کے ساتھ، خون آلودہ قدموں کے ساتھ، خون آلودہ اپنے وجود کے ساتھ، اپنے سارے زخمی وجود کے ساتھ آج پروردگار عالم کے دربار میں دستے سوال دراز کر دوں، آج پروردگار عالم کے دربار میں اپنی جھولی پھیلا دوں، آج پروردگار عالم کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ضرور دعا کیجئے، ہم آمین کہنے کے لیے سارے فرشتے موجود ہیں، آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے جبریل بھی موجود ہے، حضرت میکائیل بھی موجود ہے، حضرت ملک الجبال بھی موجود ہے، حضرت ملک القطر بھی موجود ہے، حضرت ملک النار بھی موجود ہے۔ آپ کی دعا پر یہ سارے فرشتے آمین کہیں گے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، ہاتھ پھیلا دیے، آسمانوں کی طرف اپنی دکھی نگاہیں اٹھا لیں، آسمانوں کی طرف اپنی آنسوؤں سے بھری نظریں جما لیں اور دعا کرنے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے پروردگار عالم، اے آسمان و زمینوں کے خدا، اے پروردگار عالم، میری دعا ہے میری اس طائف والی قوم کو ہدایت فرما، خدا کی قسم انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ دستے سوال دراز کر دیا، اے پروردگار عالم، اگر سردار ہدایت پہ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، اگر یہاں کے لڑکوں نے مجھے پتھر مارے تو کوئی بات نہیں، یہاں سے میں زخمی ہو کر نکلا تو کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ، تیرے نبی کی زبان سے یہ رحمتوں والی دعا نکل رہی ہے، اللہ ان کے اوپر ان کی بستی کو مت الٹانا، میرے زخموں کی وجہ سے ان کے اوپر ناراض نہیں ہونا، اس ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالنا، بلکہ میری دعا ہے اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کی نسلوں میں ایسے جوان پیدا فرما، ان کی نسلوں میں اولادوں میں ایسے افراد پیدا فرما، ان کی نسلوں میں ایسے جانثار پیدا فرما جو دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا پھریں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام رحمت عالم تھے، باوجود زخموں کے بھی ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول فرمایا،
حضرت خالد ابن ولید جیسا جوان انہی میں سے اسلام کے حلقے میں بھیج دیا۔ لو میرے نبی دعا کی قبولیت ہو چکی ہے، ایسا جوان حاضر خدمت ہے کہ جو کافروں کی صفوں کی صفیں پلٹتا پھرے گا اور دین اسلام کا پھریرا اور جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دے گا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لائے، زخمی حالت میں، خون رس رہا ہے جسم سے۔ ایک باغ کے اوپر نظر پڑی، باغ ہے، ہریالی بھی نظر آئی، پانی پینے کی طلب بھی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے آئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ باغ بھی حضور کے دشمن کا ہے، عتبہ بن ربیعہ کا باغ ہے، اور یہ عتبہ مکے کا بڑا سردار ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں سب سے آگے آگے تھا۔ یہ وہی دشمن ہے جو میدان بدر میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ کا باغ ہے، پاس چھوٹا بھائی بھی ہے شیبہ بن ربیعہ، دونوں دشمن ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے دیکھا، زخموں سے چور، زخمی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے باغ میں داخل ہوئے، پہچان لیا۔ آخر مکہ والے تھے، رشتہ دار سے تھے، دل میں رحم آ گیا۔ اپنے غلام کو بلایا، عداس باغ کا مالی ہے، رکھوالا ہے، نگران ہے، عداس نام ہے غلام کا، بوڑھا آدمی ہے۔ عداس یہ دیکھو کون مسافر ہے، بتلایا نہیں، اشارہ بھی نہیں دیا یہ کون ہے، کہیں ہمارا رشتہ دار سمجھ کے وہ عداس زیادہ ہی نہ خدمت گزاری شروع کر دے۔ عداس یہ دیکھو کون مسافر ہے، لگتا ہے زخموں سے چور ہے، جاؤ اس کی مرہم پٹی کرو جا کر، اور اگر ضرورت ہے تو اس کو کچھ کھلا دو پلا دو۔ عداس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، دیکھا تو زخموں سے چور ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم زخمی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مقام کے اوپر صاف جگہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، عداس نے، یا رسول اللہ یہاں پر بیٹھ جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنی کمر سیدھی کی۔ آج اس مقام پر ایک مسجد ہے، مسجد عداس کے نام سے، جو حاجی گئے ہیں انہوں نے اس مسجد میں جا کر اس مقام کے اوپر نفل بھی ادا کیے ہوں گے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہو کر سستانے کے لیے لیٹے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے، تشریف فرما ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم صاف کرنے لگے، آپ کا خون پونچھنے لگے۔ عداس جلدی سے گئے اور کچھ انگور لے کر آ گئے، انگوروں کا باغ تھا، انگور لے کر آ گئے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیالہ رکھ دیا انگوروں کا، عرض کرنے لگے، یہاں تشریف فرمائیے، ان انگوروں میں سے نوش فرمائیے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے، انگور کھانے سے پہلے، انگور نوش فرمانے سے پہلے پوچھا، او اللہ کے بندے، یہ بتلا تو ہے کون، کہاں سے آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخموں کی حالت میں بھی اپنے کھانے کی فکر نہیں، اس کی ہدایت کی فکر پہلے پڑ گئی۔ فرمایا بتلا ہے کون، کہاں سے آیا؟ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، میرا نام عداس ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہاں کا تو نہیں لگتا، اپنی بولی سے، اپنی زبان سے، نہ تو طائف کا لگتا ہے، نہ مکے کا لگتا ہے، نہ قرب و جوار کی بستیوں کا لگتا ہے، آیا کہاں سے؟
کہنے لگا میں عراق سے آیا ہوں، ایک بستی ہے جس کا نام نینوا ہے، وہاں سے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخموں کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے ہاں میں جانتا ہوں یہ وہی بستی اور وہی شہر ہے جہاں پر میرا بھائی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتا تھا۔ یہ وہی شہر ہے، وہی بستی ہے نینوا جہاں میرا بھائی رہا کرتا تھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ عداس کہنے لگے کیا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حضرت عداس نے سن لیا۔ انشاءاللہ وہ قصہ آئندہ جمعے بتلائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو میرا بھائی تھا حضرت یونس، تو بڑا پھر اچھا آدمی ہے کہ میرے بھائی کی بستی کا، میرے بھائی کا شہر کا رہنے والا ہے۔ عداس نے کہا چلیں یہ باتیں چھوڑیں، آپ نوش فرمائیں، آپ اپنی تھکان اتاریں، آپ انگور کھائیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس حیرانگی سے دیکھنے لگا، عداس تعجب سے دیکھنے لگا، وہ اللہ کا بندہ حیرانگی سے متوجہ ہوا، کہنے لگا مجھے پیدا کرنے والے کی قسم آج بوڑھا ہو چکا ہوں، مکہ کی سرزمین پر کسی کے نام سے میں نے خدا کا نام نہیں سنا۔ میں طائف میں اتنا عرصہ رہا، خدمت گزاری کرتا رہا، باغبانی کرتا رہا، یہاں پر مزدوریاں کرتا رہا، آج تک کسی کی زبان سے میں نے بسم اللہ کا لفظ نہیں سنا۔ یہ آپ نے کیسا کلمہ کہہ دیا؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او عداس آج میں تمہیں یہ بتلاؤں یہ نام کس کا ہے؟ خدا کی قسم یہ اسی پروردگار عالم کا نام ہے جس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ یہ اسی رب تعالیٰ کا نام ہے جس نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی قوم کو ہدایت فرمائی۔ عداس کہنے لگا یہ تو بتلائیے حضرت یونس کا آپ سے کیا تعلق ہے، آپ سے کیا رشتہ ہے، آپ سے کیا نسبت ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے او عداس جس طرح یونس خدا کا نبی اور رسول تھا میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ خدا کی قسم عداس نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ سنا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جلدی سے لپکا ہاتھوں کو بوسے دینے لگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو چومنے لگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کو چومنے لگا، قدموں میں گرا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چومنے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کو اپنی پیشانی پر لگا دیا اور کہنے لگا اے عداس تیری قسمت پہ قربان، تیری قسمت پہ ناز، آج تو نے اپنی گنہگار آنکھوں سے خدا کے نبی کو دیکھ لیا، آج تو نے اپنی گنہگار آنکھوں سے خدا کے نبی کی زیارت کر لی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے ہدایت کے حلقے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کے اسلام کے حلقے میں آنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جا غسل کر کے آ، خدا کی قسم ہدایت کے لیے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں غسل کر کے پہنچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیے اور کہا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ.